ناظرین 2 اور 2 22 ہوتا ہے یا 2 اور 2 4؟ اس کا جواب دے رہے تھے نظم سیٹھی صاحب بریک سے پہلے. سیٹھی صاحب آپ نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں ڈیلیبریٹلی کوشش کر رہا ہوں کہ لنک اسٹیبلش کروں آرمی چیف کی گفتگو میں اور نواز شریف صاحب کی گفتگو میں. بہرحال آپ بتا رہے تھے. بات یہ ہے کہ وہ آپ نے یہ جو کلپس دکھائے ہیں نا اس کا مطلب یہی تھا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ آرمی کی بڑی پازیٹیو امیج ہے, پولیٹیشینز کی بڑی نیگیٹو امیج ہے, پاکستان کی بڑی نیگیٹو امیج ہے. صرف ایک پاکستان کی افواج ہے جس کی امیج بڑی اچھی. فلڈ ریلیف بھی وہی کر رہے ہیں, ہیلی کاپٹرز بھی ان کے گھوم رہے ہیں, ان کے سولجرز لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, نکال رہے ہیں, ان کے سولجرز کشتی چلا رہے ہیں, غریبوں کو سیو کر رہے ہیں, اور ان کے سولجرز لڑ رہے ہیں. So they're everywhere. They're everywhere. ان کے سولجرز کیجولٹیز لے رہے ہیں. تو ظاہر ہے سیکریفائسز. اور یہاں تک آپ کے سیاستدان ہیں یہ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. اگر یہ زیادہ لڑائی جھگڑے کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے. اگر یہ لڑائی جھگڑے نہ کریں تو ہم کہتے ہیں سافٹ اپوزیشن ہو رہی ہے. مطلب ہم جانے نہیں دیتے, چھوڑتے نہیں ہیں. کوئی چیز یہ صحیح نہیں کر سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم نئی گیم شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سیاستدان فیل ہو گئے, پولیٹیکل سسٹم آف ڈیموکریسی فیل ہو گیا. وہ پنجابی کہتے ہیں کالے پہ جانے ایسے. 2 سال کے بعد ہمیں کوئی کسی کی شکل پسند نہیں آتی. ہم چاہتے ہیں تبدیلی آئے. 2 سال میں کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. اسی لیے پہلے آپ نے دیکھا 4 حکومتیں آئیں اور گئیں 2 سال میں, 2.5 سال میں. 2 دفعہ میاں صاحب آئے, 2 دفعہ محترمہ آئیں. پھر ہم انہیں کو الیکٹ کر لیتے ہیں. پھر جب فوج آتی ہے ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ, پھر جوتیاں مار کے ہم فوجی ڈکٹیٹر کو نکالتے ہیں. یہ آپ کا نیچرل کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم اسی قسم کی ایک سائیکل میں پھر پھنسے ہوئے. ہماری ہسٹری کہہ رہی ہے. ہسٹری بالکل یہی ہے آپ کی کہ پہلے مشرف صاحب جب آئے تو لوگوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا, دیکھیں باٹی کی, اور دیگیں باٹی تھی. پھر جب مشرف صاحب کو جوتیاں مار کے نکالا, ایسے ہی ہے نا. ایوب خان صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. اچھا, عرض یہ ہے کہ اب پھر ہم اسی قسم کی سائیکل میں پھنسے ہیں. اور ہمارے کچھ اینکرز, کچھ اینالسٹس وہ اس قسم کے ٹیڑھے سوال ڈالتے ہیں. ظاہر ہے کہ خبر بھی بنانی ہے, ہمیں تھوڑا سا اکسانا بھی ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا تھا منیب کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اپوزیشن لائل ہوتی ہے. آپ کوئی بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی ٹیکسٹ بک نکال لیں, دی اپوزیشن از سپوز ٹو بی لائل ٹو دا کوئین اوریجنلی بٹ لائل ٹو دا کانسٹیٹیوشن. ہارڈ اپوزیشن نہیں ہوتی, ہمیشہ سافٹ اپوزیشن ہوتی ہے. ایک دوسرے کو باری دی جاتی ہے کہ آپ پوری ٹرم کمپلیٹ کریں. یہاں اٹس دی اپوزٹ. ہمارا میڈیا خود کہتا ہے کہ ہارڈ اپوزیشن کریں. مزہ ہی نہیں آتا ہمیں جب تک ہارڈ اپوزیشن, بیشنگ نہ ہو, گالی گلوچ نہ ہو ایک دوسرے کی. تو یہ وہ سچویشن ہے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے, اس سے پہلے ایک چیز چل رہی تھی جو کہ تھوڑے عرصے کے لیے رک گئی, اب پھر وہ باہر ابھرنی شروع ہو گئی. اس سے پہلے ایک چیز کیا چل رہی تھی, اس سے پہلے یہ چل رہی تھی لوگ ڈیٹس دے رہے تھے. ایگزیکٹلی کہ زرداری صاحب نومبر میں چھٹی ہو جائے گی, دسمبر میں چھٹی ہو جائے گی. اب مارچ تو آیا دی آئیڈز آف مارچ. لوگ کتنے مضمون آپ کہیں, میں نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بس گیا گون, ون فائنل پش ہی ہو, گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. اب وہ ہی از ہینگنگ ان دیئر ڈسپائٹ ایوری تھنگ, ڈسپائٹ آل دا کرٹیسزم, اور غلطیاں بہت سی کی, وہ اسٹل ہینگنگ ان دیئر. تو اب کچھ تھوڑی سی فرسٹریشن ہونی شروع ہو گئی. اب بیچ میں آ گیا آپ کا فلڈ, اب سیلاب آ گیا تو لوگوں نے اپنی توجہ سیلاب کی طرف دے دی. پھر موقع دیکھا کہ گورنمنٹ تو کر کچھ نہیں رہی. ارے بھائی یہ گورنمنٹ نہیں, کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی تو وہ کچھ نہ کر سکتی. سچویشن اس قسم کی, ہم نے تیاری نہیں ہے اس چیز, کسی قسم کی انسٹیٹیوشنل رسپانس ہی نہیں. تو اب یہ ساری, اور وہ بلیم گیم شروع ہو گئی. جیسی بلیم گیم شروع ہوئی, نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کی تنقید کر دی, اور پہلے ہی تھوڑی بہت جھگڑے چل رہے تھے, تو شہباز شریف صاحب نے کر دی کہ جی وہ کہاں ہیں, وہ لندن میں ہیں, یہ ہے وہ ہے. میڈیا بھی شروع ہو گیا. اس کے بعد پولیٹیشنز نے دیکھا کہ یہ کہاں جا رہی بات, کہ بیلنس پاکستان ملٹری جو ہے وہ بڑی اچھی لگ رہی ہے, اور پاکستانی پولیٹیشنز برے لگ رہے ہیں, خراب ہو گئے, گندے ہو رہے ہیں. تو پھر میرا خیال ہے یہ احساس ہوا کہ یہ نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں, یہ نہ ہو کہ کوئی اور فائدہ اٹھا جائے. کیونکہ وہ پرانی بات ایک چلتی آ رہی تھی نا, نیشنل گورنمنٹ. ایگزیکٹلی, نیشنل گورنمنٹ کیا چیز تھی, یہ وہ جب ڈیٹس دی جا رہی تھی تو نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی. نیشنل گورنمنٹ کیا بلا ہے. کل یا پرسوں کسی نے پرائم منسٹر صاحب کو پوچھا کہ کیا وہ بنگلہ دیش والا ایکسپیریمنٹ یا ماڈل بھی یہاں چل سکتا ہے کہ نہیں. اگین پرووکیشن. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا,
یہ کچھ عرصے کی بات ہے کہ وہاں یہ دو جو خاتون ہیں خالدہ ضیاء اور دوسری خاتون حسینہ واجد یہ لڑائی جھگڑے کر رہی تھی. فائنلی وہاں کو بھی ہوا ایک آدھ. پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا ایک نیشنل گورنمنٹ بناتے ہیں, ان کو باہر رکھتے ہیں اور ججز کے ساتھ مل کے ٹیکنوکریٹس کے ساتھ مل کے ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں اور جوڈیشری اور نے کر کے اس قسم کا ایک نیا بنا لیا. مگر وہ نہیں چلا, وہ 6 مہینے سال بھی نہیں چل سکا اور وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا. تو پرائم منسٹر صاحب نے کل یہی پھر جواب دیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں نیشنل گورنمنٹ یا بنگلہ دیش ماڈل, وہ تو بنگلہ دیش میں فیل ہو گیا تھا, یہاں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. تو بات یہ بات چل رہی ہے. اب نیشنل گورنمنٹ سے مراد کیا ہے, میکنزم کیا ہے. جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی فوج آوے, یہ نہیں کہتے کہ کو ہوگا. کو کی تو کوئی کنڈیشنز ہی نہیں ہے. آپ جتنی جو مرضی کر لیں, کو نہیں ہو سکتا اس ملک میں. اس کی 2 وجوہات. یہ نہیں کہ سیاستدان روک سکتے. ایکچولی یہی میڈیا جو سلوٹ کر رہا ہے پاکستان کی افواج کو فار اٹس ہیروئک ایفرٹس, یہی میڈیا قبول نہیں کرے گا, کرٹیسائز کرے گا. یہ اب میڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے. اگر کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہوئی تو سب سے پہلا یہی میڈیا ہے جو خلاف ہو جائے. جوڈیشری کیسے ایکسیپٹ کرے گی؟ دوسری بات, یہ جوڈیشری نے اب نیا اوتھ لیا ہے. یہ جوڈیشری فوج کو استعمال کر کے حکومت کو یا ایگزیکٹو کو کمزور دیکھنا چاہے گی, مگر یہ نہیں کہ یہ فوج کے ساتھ مل کے ایک کو کر دے, بیکاز یہ کسی قسم کی فوجی مداخلت کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو یہ 2 نئے فیکٹرز آ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے جب کو ہوئے تھے. تو اس لیے اب اگر کوئی کسی قسم کی مداخلت ہوتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے زرداری صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. پھر جو الائنس پارٹنرز ہیں حکومت پاکستان کے, ANP, MQM اور آپ کے یہ جو کیو والے ہیں, ان کو کسی طریقے سے ان سے بغاوت کی جائے, ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا جائے اور پھر ایک ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے. ان ہاؤس تبدیلی. اب وہ ان ہاؤس تبدیلی کے ساتھ نیا پرائم منسٹر آ سکتا ہے. ایک میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون کر کے ایک نئی حکومت بن سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس پہ پیپلز پارٹی کا بھی کچھ لوگ رہ جائیں, سلیکٹڈ لوگ. تو یہ اس قسم کی کچھ پلاننگ شیننگ کچھ کوارٹرز کر رہے ہوں گے, وہ بیک اپ تو ہوتی ہے ہمیشہ. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. سیاستدانوں تو پہلے ہی ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں, پہلے ڈگریوں والا چکر سارا ساتھ چل رہا ہے اور اس پہ کوئی بھی نہیں بچا ہوا. مگر اگر اس قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ سپریم کورٹ سے شروع ہوگی, بیکاز وداؤٹ ڈسکوالیفائنگ زرداری صاحب اینڈ ناکنگ ہم آؤٹ, آپ یہ حکومت کو کمزور نہیں کر سکتے. اور یا یہ کہیں سے اشارے آئیں اور لوگ اپنا سپورٹ پل کر لیں, ایگزیکٹلی, اور یہ گورنمنٹ کی میجورٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, یہ گر جائے, پھر وہاں نئی ایک ووٹ آف کانفیڈنس کسی کو لینا ضرورت پڑے گا. صحیح ہے. اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر توجہ دے رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ جو پرانے ایشوز تھے زرداری صاحب کی ڈبل جو 2 کیسز, 2 انہوں نے اور اسی طرح وہ اکاؤنٹیبلٹی والا کہ آپ خط لکھے وغیرہ, وہ بیک برنر پہ چلے. تو میں یہ صرف جسٹ بفور وی گو فار دا بریک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بیک گراؤنڈ میں اس قسم کی آوازیں ہیں, ابھی سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا. کرٹیکل ایریا کیا ہے جو کہ اگلے ہم سیکشن میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس قسم کی نیشنل ڈیزاسٹر کے بعد ہمیشہ امید ہوتی ہے کوئی تبدیلی ہوگی. کیوں ہوتی ہے, کیسے وہ تبدیلی, بریک کے بعد کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.